الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ ایک سبق ایک کہانی۔ اس سلسلے میں ہم ایک حکایت اور ایک واقعہ شامل کرتے ہیں اور پھر اس سے سبق اور درس سیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات میں تمام انسانوں سے افضل اور اشرف بنایا۔ سب سے بڑھ کر مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے تعلق رکھنے والے افراد، وہ اہل بیت اطہار ہوں یا صحابہ کرام علیہ مردوان ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں ہی بلند مقام پر فائز ہیں۔ صحابہ کرام علیہ مردوان نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دین کو سیکھا اور آگے امت تک پہنچایا۔ صحابہ کرام علیہ مردوان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض صحابہ کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، جیسا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ ان چاروں کو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں بلند مقام حاصل ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہمیں اس بات کا درس دیتی ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، ہم ان کے مقام اور مرتبے کو تسلیم کریں۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ اور صحابہ کرام علیہ مردوان تو وہ ہیں، اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے متعلق خاص طور پر ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کا ذکر خیر کے ساتھ کرو، بھلائی کے ساتھ کرو۔ جی ہاں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ خیر اور بھلائی کا وعدہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ایک حکایت اپنی کتاب الزواجر میں ذکر فرماتے ہیں۔ بڑی ہی عبرت انگیز حکایت، عبرت انگیز واقعہ ہے، اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان سے محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے، ہونی چاہیے، اور مزید بڑھانے کے لیے ہمیں کوشش اور ایفرٹس کرنی چاہیے۔ امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ صالح عمر رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، مدینہ طیبہ ہے، اور حضرت سیدنا شیخ صالح عمر رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ عاشورہ کا دن ہے، 10 محرم الحرام کا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں فقیر بن کر، حضرت شیخ صالح عمر فرماتے میں فقیروں کی صورت اختیار کر کے ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار شریف کے پاس، ان کی قبر انور کے پاس موجود تھے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں سے اپنی ضرورت کے لیے سوال کیا۔ میں نے کہا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں مجھے کچھ دے دو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا تو ایک شخص میری جانب متوجہ ہوا اور کہنے لگا، ابھی تم ٹھہرو، ہم اپنے معاملات جو یہاں انجام دے رہے ہیں ان سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد پھر تمہیں کچھ دیں گے۔ حضرت شیخ صالح عمر رحمت اللہ تعالی فرماتے میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ لوگ فارغ ہو گئے، اپنے جو معاملات وہ وہاں سر انجام دے رہے تھے اس سے، تو وہ بوڑھا شخص جس نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا تھا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لے آیا۔ فرماتے میں اس کے ساتھ چلتا چلتا گھر پہنچ گیا اس کے۔ حضرت شیخ صالح عمر رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں جوں ہی اس کے گھر میں داخل ہوا، اس نے مجھے ایک کمرے کے اندر بٹھایا اور 2 ہٹے کٹے موٹے تازے غلام مجھ پر مسلط کر دیے اور کہا اپنے غلاموں سے کہ اسے مارو، اسے زد و کوب کرو۔ انہوں نے میرے ہاتھ میرے پیٹھ کے پیچھے، کمر کے پیچھے باندھ دیے
اور مجھے انتہائی بے دردی کے ساتھ مارنے لگے، خوب مارا، زد و کوب کیا۔ حضرت شیخ صالح عمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس پر بھی اس نے بس نہ کیا، مجھے رسیوں سے جکڑ دیا، بری طرح باندھنے کے بعد زد و کوب کیا، مارا پیٹا، خود نے بھی اس نے اور اس کے غلاموں نے بھی مجھے مارا، اور پھر مارنے کے بعد اس نے ان غلاموں سے کہا کہ اس شخص کی زبان کاٹ دو۔ حضرت شیخ صالح عمر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ان ظالموں نے میرے رونے کا کوئی احساس نہ کیا اور بالآخر میری زبان کاٹ دی، اور زبان کاٹنے کے بعد وہ جو شخص تھا وہ بوڑھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا کس قدر بغض اور کس قدر عداوت اس کے دل میں تھی، اس پر اس نے بس نہیں کیا، کہنے لگا جس کی محبت میں ہم سے سوال کیا تھا اب اسی کے پاس جاؤ اور اپنی زبان کا سوال کرو اس سے کہ وہ تمہاری زبان تمہیں لوٹا دے۔ حضرت سیدنا شیخ صالح عمر رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے میں وہاں سے اس کے گھر سے نکلا اور انتہائی عاجزی، انکساری، قسم پرسی کے عالم میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضر ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تکلیف مجھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لینے کی وجہ سے پہنچائی گئی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں صدیق اکبر سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کے اس صحابی سے محبت کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یوں عاجزی، انکساری بھرے کلمات کہہ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ صالح عمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں وہیں بیٹھا رہا حتیٰ کہ رات کا ایک پہر گزر گیا۔ حضرت سیدنا شیخ صالح عمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کی، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بڑا مقام و مرتبہ ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صدیق کو دوست رکھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری زبان مجھے واپس مل جائے، میری قوت گویائی، وہ زبان جو کاٹ دی گئی ہے اللہ تبارک تعالی مجھے واپس عطا فرما دے۔ حضرت شیخ صالح عمر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رات مجھے اونگ آ گئی، میں نے خواب دیکھا کہ میری زبان مجھے لوٹا دی گئی ہے اور پہلے کی طرح بالکل درست ہو گئی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، خواب سے جب میں بیدار ہوا تو میں نے دیکھا اللہ تبارک و تعالی نے میری زبان مجھے لوٹا دی تھی، وہ جو کاٹ دی گئی تھی اللہ تبارک تعالی نے اسے پھر سے درست فرما دیا۔ جس رب نے پہلے عطا فرمائی تھی اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی کی محبت، ان کا نام لینے کی پاداش میں جو زبان کاٹ دی گئی تھی، اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے سے، فریاد کرنے سے، وہاں التجا کرنے سے اللہ تبارک تعالی نے وہ زبان واپس عطا فرما دی۔ آپ رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، حضرت شیخ صالح عمر رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کی محبت میرے دل میں پہلے بھی بہت تھی، لیکن اس واقعے کے بعد میرے دل میں مزید محبت بڑھ گئی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو کیسا مقام و مرتبہ ہے اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں، کہ میں نے عرض کی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے میری زبان مجھے لوٹا دی۔ حضرت سیدنا شیخ صالح عمر رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، اور بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے وہ شرف ملا ہے، وہ عنایتیں، وہ نوازشیں، وہ کرم نوازیاں ان پر ہوئی ہیں کہ کسی اور کے حصے میں وہ عنایتیں اور وہ کرم نوازیاں نہیں آئیں۔
اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام علیہ مردوان سے محبت کی جائے، ذکر خیر کے ساتھ، اچھے لفظوں کے ساتھ ان کا ذکر کیا جائے، اور اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار کے ساتھ بھی محبت کی جائے، اور ان کے ساتھ بھی محبت، مودت اور اچھائی اور بھلائی والا معاملہ کیا جائے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب وہ عظمت والے، وہ بزرگی والے ہیں، وہ مقام و مرتبے والے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے تھوڑے سے جو، ایک مٹھی جو صدقہ کرنے کو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ فرمایا کہ اگر تم لوگ، عام لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کرو، صدقہ کرو، پھر بھی میرے صحابہ کرام علیہ مردوان کے ایک مٹھی جو صدقہ کرنے کی برابر نہیں ہو سکتے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، یہ صحابہ کرام علیہ مردوان ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ انہوں نے قربانیاں دیں دین کے لیے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے تن من دھن، اپنی جان مال، سب کا سب حضور کے قدموں پر نچھاور کیا انہوں نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی قربانیوں، انہی محبتوں، انہی عقیدتوں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کائنات میں معظم اور مشرف بنایا ہے، بڑے مرتبے عطا کیے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی شیخین کریمین، جی ہاں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں کہتے ہیں شیخین، شیخین کریمین۔ ان دونوں سے سچی محبت اور ان کی اتباع نصیب فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ۔ صحابہ کرام علیہ مردوان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، ہمیں اپنی زبان پر ان کا نام سوائے خیر اور بھلائی کے نہیں لانا چاہیے، خیر و بھلائی ہی صحابہ کرام علیہ مردوان کے ذکر میں ہونی چاہیے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان ان دونوں کا اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں بالخصوص شیخین کریمین کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے سے، جو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی حاجتوں کو بھی پورا فرماتا ہے۔ اور اس طرح کے بھی واقعات موجود ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق کا وسیلہ قبر میں بندے کے کام آ گیا۔ جی ہاں، حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی آپ فرماتے ہیں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ تبارک تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، مجھے داخل جنت فرمایا۔ سوال کیا کس سبب سے، کس وجہ سے؟ تو اس شخص نے بتایا، اس نے کہا کہ جب منکر نکیر میرے پاس آئے، اور سوال کرنے والے نے پوچھا کہ منکر نکیر کے سوالات میں کیسے کامیابی حاصل کی تم نے؟ تو اس نے بتایا کہ جب منکر نکیر نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے ان سے کہا میں تمہیں صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ دیتا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ ان دونوں بزرگ ہستیوں کا، ان دونوں صحابہ کرام علیہ مردوان کا، شیخین کریمین کا وسیلہ پیش کرنا تھا، ان کا نام لینا تھا۔ منکر نکیر نے کہا یہ اتنی بڑی ہستیوں کا وسیلہ ہمیں دے رہا ہے، آؤ واپس چلتے ہیں، اور اس امتحان میں اللہ تبارک تعالی نے کامیاب و کامران فرما دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محبت، بالخصوص حضرات شیخین کریمین کی محبت، دنیا میں بھی کامرانی کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں صحابہ کرام علیہ مردوان سے محبت ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے ہیں۔ اور کئی ایسے واقعات موجود ہیں کہ جس نے صحابہ کرام علیہ مردوان کے بارے میں معاذ اللہ کوئی ایسی بات کی جو ان کی شان کے لائق نہ تھی، جو ان کے خلاف تھی، جس میں ان کی بدگوئی کی گئی تھی، انہیں برا بھلا کہا گیا تھا معاذ اللہ، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دیا، اور آخرت کا انجام اس کے علاوہ ہے۔ یہ بات کئی علاقوں میں مشہور تھی۔ شیخین کریمین کو جو بندہ سب و شتم کرتا ہے معاذ اللہ، برا بھلا کہتا ہے،
قبر میں اس کی صورت انسان سے بدل کر خنزیر کا کر دیا جاتا ہے اس کا چہرہ. جی ہاں. اور اس طرح کا ایک واقعہ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا. اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے. اور وہ واقعہ کیا ہے آپ کی گوش گزار کرتا ہوں. حضرت سیدنا علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الزواجر میں ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا کمال بن قدیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تاریخ حلب میں ایک ایسے شخص کا ذکر فرماتے ہیں جو صحابہ کرام علیہ رضوان کو برے لفظوں سے یاد کرتا تھا، صحابہ کرام علیہ رضوان کے خلاف معاذ اللہ بدگوئیاں کیا کرتا تھا، انہیں برا بھلا کہا کرتا تھا. ارشاد فرماتے ہیں اس کا نام تھا ابن منیر. ابن منیر جو تھا یہ وہ شخص تھا جس کی شہرت اس بات کی وجہ سے تھی کہ یہ معاذ اللہ صحابہ کرام علیہ رضوان بالخصوص سیدنا عمر فاروق، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کو برا بھلا کہا کرتا تھا. وقت گزرتا رہا، اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا، دنیا سے چلا گیا. تو اس زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ جو سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دیتا ہے، قبر میں اس کا چہرہ انسان کا نہیں رہتا بلکہ خنزیر کا کر دیا جاتا ہے. انہوں نے کہا چلو دیکھتے ہیں ابن منیر کا حال کیا ہوا. ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، جا کے اس کی قبر کو کھودنا شروع کر دیا. اور جب اس کی قبر کو کھودا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، نہ صرف اس کا چہرہ قبلے سے پھر چکا تھا بلکہ انسان نہیں بلکہ خنزیر کی صورت بن چکا تھا. وہ ان لوگوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی، استغفار کیا، اور پھر لوگوں کو عبرت دلانے کے لیے انہوں نے اس کی لاش کو نکالا اور اسے لوگوں کے سامنے کر دیا اور کہنے لگے دیکھو جو حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کی بدگوئی کیا کرتا تھا، جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف معاذ اللہ بری باتیں کہا کرتا تھا، دیکھو دنیا سے جانے کے بعد اس کا حشر کیا ہوا. مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے میں کس قدر عبرت ہے ہمارے لیے، بالخصوص ایسے لوگ کہ جو اس طرح کے افراد کی صحبت اختیار کرتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، میل ملاپ رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ جو اللہ والوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں. وہ اللہ والے صحابہ کرام علیہ رضوان ہوں، اللہ کے پیارے محبوب کی اہل بیت ہوں، یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے بعد تابعین عظام ہوں، یا اولیاء اللہ ہوں، ان کے خلاف باتیں کرنا، ان کا تذکرہ برے الفاظ میں کرنا، یقیناً یہ سخت محرومی ہے. یاد رکھیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک تعالی ارشاد فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے من عاد لی ولیا، جو میرے ولی کے ساتھ بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، فقد آذنتہ بالحرب، اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ اعلان جنگ فرماتا ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان یقیناً سب کے سب نیک، متقی، پرہیزگار، سب کے سب جنتی، حسنہ کا وعدہ اللہ تبارک تعالی نے ان سے فرمایا، اپنی رضا کا، اپنی رحمت کا، اپنی رضوان کا وعدہ اللہ تبارک تعالی نے ان سے فرمایا. کائنات میں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک تعالی نے قرآن میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ان کی زندگیوں میں مجدہ سنا دیا، انہیں خوشخبری عطا کر دی کہ یہ وہ لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہیں. تو جو اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی جن سے راضی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا ذکر خیر کے ساتھ کریں، ان کی ذات کے ساتھ محبت رکھیں، ان کے ناموں پر اپنی اولاد کے نام رکھیں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو انہیں مقام و مرتبہ حاصل تھا، جو انہوں نے قربانیاں دیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا، خوشنودی، آپ کی رضا کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے جو ان کی خدمات ہیں، انہیں ہرگز فراموش نہیں کیا جا سکتا. یہی تو وہ واسطہ ہیں، یہی تو وہ ذریعہ ہیں جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا. دین ہم تک پہنچا، قرآن، احادیث مبارکہ اور دیگر دین کے جو احکام ہیں
وہ صحابہ کرام علیہ رضوان ہی کے ذریعے تو ہم تک پہنچے ہیں۔ اگر معاذ اللہ انہی سے امان اٹھ جائے، انہی کے متعلق بدگوئیاں شروع کر دی جائیں، تو پھر تو دین کے سارے معاملات سے امان اٹھ جائے گی، پھر ان احکام کے بارے میں شک اور تردد پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو معیار ہدایت بنایا ہے۔ جی ہاں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرح ایمان لانے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا، ان کی اتباع اور پیروی کا حکم ارشاد فرمایا، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کو ستاروں کی مانند، سٹارز کی طرح اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ تو ہمیں انہی ستاروں کو اپنا رہبر اور رہنما بنانا چاہیے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار جو ایک کشتی کی مانند ہیں، ان دونوں کے ساتھ اپنے تعلق کو، اپنے واسطے کو مضبوط کرنا چاہیے۔ یہ دنیا کے اندر بھی کامیابی کا ذریعہ اور آخرت میں بھی کامرانی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے پیارے انداز میں ایک کو کشتی اور دوسروں کو ستاروں سے تشبیہ دی کہ جیسے کشتی میں سفر کرنے والا بغیر ستاروں کی مدد کے اپنی منزل نہیں پا سکتا، بلکہ منزل پانے کے لیے، سفر میں کامیابی کامرانی کے لیے، بھولنے سے بھٹکنے سے بچنے کے لیے ستاروں کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار کے ساتھ تعلق قائم کر کے صحابہ کرام علیہ رضوان جو ستارے ہیں ان سے روشنی لیتے ہوئے اگر ہم دین پر عمل کریں گے، زندگی کے سفر کو صحابہ کرام علیہ رضوان کے ستاروں کی روشنی اور اہل بیت اطہار کی کشتی کو ملا کر جب ہم سفر کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن دنیا میں بھی کامیابی نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی کامرانی نصیب ہوگی۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب وہ ہیں، یقیناً یاد کیجئے، تصور کیجئے کہ جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کفار قریش ظلم اور زیادتی کیا کرتے تھے، جب آپ کی بات سننے سے دوڑ جایا کرتے تھے، کون تھا جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، جو آپ کی باتیں سنتے، جو آپ پر اپنا تن من دھن سب لٹانے کے لیے ہر وقت بے چین اور بے قرار رہتے تھے؟ وہ کون ہستیاں تھیں؟ وہ یہی صحابہ کرام علیہ رضوان تھے۔ اس لیے ان کی وفاؤں، ان کی محبتوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جان نثاریاں ان کی جو ہیں، ان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ساتھ محبت کی جائے، ان کا ذکر اچھے الفاظ میں کیا جائے، اور ہر ایسے شخص سے دور رہا جائے کہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے متعلق معاذ اللہ لوگوں میں ذہنوں کے اندر شکوک اور شبہات پیدا کرنے والے ہیں۔ کامیاب ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان اور اہل بیت اطہار دونوں سے جنہوں نے تعلق رکھا ہوا ہے اور دونوں کو اپنا راہبر اور رہنما مانتے ہیں، اور ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکریم کا یہی مبارک انداز رہا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت سیدنا عمر فاروق ہوں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یا حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ہوں، یہ سب کے سب آسمان ہدایت کے ستارے ہیں۔ ان کی پیروی کرنی چاہیے، ان کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، اور اسی طرح دیگر اور صحابہ کرام علیہ رضوان بھی، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یا دیگر اور صحابہ کرام علیہ رضوان، ہمیں ہر ایک سے محبت کرنی چاہیے کہ یہ وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممتاز کیا ہے، جنہیں شرف عطا کیا ہے، جنہیں بزرگی والا بنایا ہے۔ اس لیے ہدایت اور کامیابی اور کامرانی اسی بات میں ہے کہ انہیں اپنا راہبر اور رہنما مانا جائے، اور کسی بھی ایسے شخص کی باتوں میں آ کر ہمیں اپنی آخرت کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے کہ ہم زبان سے کوئی اس طرح کا کلمہ کہیں، کوئی ایسی بات کہیں کہ جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے متعلق، آپ کی صفات کے متعلق، آپ کے اہل بیت کے متعلق، آپ کی ازواج کے متعلق، یا آپ کے اصحاب کے متعلق ان کی شان کے لائق نہ ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں رضا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام علیہ رضوان کی سچی محبت عطا فرمائے،
ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہ مردوان دونوں کے دامنوں سے مضبوطی کے ساتھ وابستہ رہ کر اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی سعادت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔